بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوز موشن یعنی پانی کی طرح دست اور پیچش، یہ آنتوں کے امراض کی دو الگ الگ اقسام ہیں جن میں جسم سے اجابت نارمل طریقے کے بجائے دستوں کی صورت میں خارج ہوتی ہے، اور اگر یہ تکلیف مسلسل رہے تو جسم میں انتہائی کمزوری کی کیفیات ہوتی ہیں، جسم میں پانی کی کمی کا اندیشہ بھی ہو جاتا ہے۔ ان دونوں کے علاج میں عموماً ایک بڑی کوتاہی یہ کی جاتی ہے کہ دونوں کے لیے ایک ہی طرح کی ادویہ دی جاتی ہیں اور دونوں کے علاج میں ایک ہی طرح کا پرہیز تجویز کیا جاتا ہے اور ایک ہی طرح کی غذا کھانے کے لیے بتائی جاتی ہیں۔ لیکن چونکہ ان دونوں کی علامات میں واضح فرق ہوا کرتا ہے، اور یہ واضح فرق اس بات کی علامت ہے کہ دونوں کے مرض ہونے کے اسباب الگ الگ ہیں۔ لوز موشن میں جسم کے اندر لوز موشن میں آنتوں کے اندر انتہائی ٹھنڈک کا غلبہ ہوتا ہے، اور اس ٹھنڈک کے غلبے کی وجہ سے نظام ہضم خراب ہوتا ہے، آنتوں میں صفرا یعنی گرمی حرارت کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے بالکل پانی کی طرح موشن ہوتے ہیں اور بغیر درد کے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات اس قدر زیادہ ہوتے ہیں کہ جسم بالکل ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور دل بیٹھنے کی سی کیفیات، دل میں کمزوری کی کیفیات اور بلڈ پریشر انتہائی کم ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس اگر کسی کو پیچش کی شکایت ہوتی ہے تو پیچش کی شکایت میں جو دست ہوا کرتے ہیں ان میں بالکل پانی کی طرح دست نہیں ہوتے، بلکہ پتلے ہوا کرتے ہیں اور اجاوت ملی ہوئی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پیٹ میں مروڑ اور درد کی کیفیت ہوتی ہے، اور واش روم جانے کے بعد بھی پیٹ پوری طرح ہلکا نہیں ہوتا، خواہ یہ کیفیت ہر آدھے گھنٹے بعد ہی کیوں نہ ہو، آنتوں میں ایک بے چینی کی کیفیت رہا کرتی ہے۔ تو یہ ایک الگ علامت ہے، اور اگر یہ علامت بڑھتی ہے اور پیچش میں دستوں کی مقدار بڑھ جاتی ہے تو پھر بعض اوقات خون بھی آنے لگتا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ آنتوں میں انتہائی گرمی خشکی کا غلبہ ہے۔ اب چونکہ لوز موشن میں آنتوں میں ٹھنڈک ہوا کرتی ہے اور پیچش کی کیفیت میں انتہائی گرمی اور خشکی ہوتی ہے، اس لحاظ سے دونوں کے علاج میں اور دونوں کی غذاؤں میں بالکل فرق ہوگا۔ جس کو لوز موشن کی شکایت ہو اسے چاہیے کہ وہ ہر طرح کی ٹھنڈی چیزیں، جیسا کہ دستوں میں تجویز کیا جاتا ہے کہ کھچڑی لیں، اور اسی طرح اسپغول کی بھوسی لیں، ساگو دانہ لیں، یہ چیزیں بالکل نہ لیں، بلکہ اس کے برعکس چٹپٹی مسالے دار چیزیں لیں، دہی بڑے لیں، اور لونگ دار چینی کا کہوہ لیں، اجوائن کا کہوہ لیں، تاکہ جسم میں جو ٹھنڈک کا غلبہ ہے وہ دور ہو کر جسم میں طبعی حرارت پیدا اور کمزوری بھی دور ہو۔ اس کے علاوہ جن لوگوں کو پیچش کی کیفیت ہو ان کو چاہیے کہ گرم چیزیں بالکل بند کر دیں، جو غذائیں دستوں کے علاج میں ہیں وہ اس میں پرہیز ہوں گی، چٹپٹی مسالے دار چیزیں بالکل بند کر دیں، روٹی کا استعمال بند کر دیں، اس کے برعکس کھچڑی لیں، دلیا لیں، ساگو دانہ لیں، ٹھنڈی چیزوں کا استعمال کریں، اور ہر طرح کی تیز مسالے دار چیزیں بند کر دیں۔ اور اسی طرح اس میں اگر کہوہ لیا جائے تو اس میں سفید زیرے اور چھوٹی الائچی کا کہوہ، جس میں 1 چمچہ سفید زیرہ، 3 چھوٹی الائچی 1 کپ پانی میں ابال کر پینے سے بہت جلدی بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اس کو مرض کی شدت میں ہر گھنٹے بعد بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ انتہائی ٹھنڈے مزاج کا کہوہ ہوتا ہے، اس لیے پیچش کے مرض میں اس سے مستقل اور فوری طور پر فائدہ ہوتا ہے۔ تو یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ پیچش اور لوز موشن دونوں الگ الگ کیفیات ہیں، دونوں الگ الگ علامتیں ہیں، دونوں کے مزاج الگ الگ ہیں، تو اس لیے اس میں غذا کا احتیاط بھی الگ الگ ہوگا اور دواؤں کا انتخاب بھی الگ الگ ہوگا۔ امید ہے آپ میری اس ویڈیو کو انتہائی مفید پائیں گے، اور اگر اسے مفید پائیں تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ایسی مفید ویڈیو آپ کو مزید موصول ہوتی رہیں۔